السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 6، ماضی بعید کا بیان۔ ماضی بعید کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ ماضی بعید کی تعریف کی کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور پھر بنانے کا قاعدہ آگے ذکر فرمایا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ نیچے گردان ہے، گردان ماضی بعید معروف۔ پروردہ بود اس نے پالا تھا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ بودند انہوں نے پالا تھا، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ بودی تو نے پالا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ بودے تم نے پالا تھا، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ بودم میں نے پالا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ بودیم ہم نے پالا تھا، صیغہ جمع متکلم۔ اب نیچے گردان ماضی بعید مجہول۔ پروردہ شدہ بود وہ پالا گیا تھا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شدہ بودند وہ پالے گئے تھے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ شدہ بودی تو پالا گیا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شدہ بودید تم پالے گئے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدہ بودم میں پالا گیا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شدہ بودیم ہم پالے گئے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ نیچے دیے ہوئے ہیں کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں تھا زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا تھا۔ تو فارسی کے اندر ہا بود بڑھا کر ماضی مطلق کے آخر میں ماضی بعید بنایا جاتا ہے، اور اردو کے اندر ماضی مطلق کے آخر میں تھا زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں، اسے پالا سے پالا تھا۔ اب نیچے سوالات دے رہے ہیں کہ ماضی بعید کی تعریف کرو، تو آپ کو بس یہیں سے تعریف پوری اٹھا کر رکھ دینی ہے جو آپ نے یاد کی ہے کہ ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہی چیز آپ کو نیچے اتارنا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ بود۔ سوال نمبر 3 ہے، گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ تو گفتہ بودم یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ گفتہ بودم یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، میں نوازا گیا تھا اس کی فارسی بناؤ۔ تو میں نوازا گیا تھا اس کی فارسی ہے نواختہ شدہ بودم۔ نواختہ شدہ بودم میں نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، ستودہ شدہ بودید کیا صیغہ ہے؟ ستودہ شدہ بودید یہ صیغہ جمع حاضر ہے۔ صیغہ جمع حاضر۔ سوال نمبر 6 ہے، نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ کرو۔ تو نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ تو نہیں پہنچا تھا۔ نہ رسیدہ بودی کا ترجمہ ہے تو نہیں پہنچا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، تم نہیں بھاگے تھے اس کی فارسی بناؤ۔ تم نہیں بھاگے تھے اس کی فارسی ہوگی نہ گریختہ بودید، تم نہیں بھاگے تھے، نہ گریختہ بودید۔ سوال نمبر 8 ہے، آوردہ شدہ بودند کیا صیغہ ہے؟ مع معنی بتاؤ۔ تو آوردہ شدہ بودند یہ صیغہ جمع غائب ہے، اس کا معنی ہے وہ لائے گئے تھے۔ آوردہ شدہ بودند یہ صیغہ جمع غائب ہے، اس کا معنی ہے وہ لائے گئے تھے۔ اب نیچے مصدر ہے، اندوختن مصدر جمع کرنا، پرسیدن مصدر پوچھنا، خندیدن مصدر ہنسنا، درخشیدن مصدر چمکنا، سپردن مصدر سونپنا، فہمیدن مصدر سمجھنا۔
نیچے فرما رہے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ پہلے ہے خندیدہ بودی، جس کا معنی ہے تو ہنسا تھا، خندیدہ بودی تو ہنسا تھا۔ نمبر 2 ہے سپردہ شدہ بودم، سپردہ شدہ بودم کا معنی ہے میں سونپا گیا تھا، سپردہ شدہ بودم میں سونپا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے نفہمیدہ اند، اس کا معنی ہے وہ نہیں سمجھے ہیں، نفہمیدہ اند وہ نہیں سمجھے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ بودید، پرسیدہ شدہ بودید، اس کا معنی ہے تم پوچھے گئے تھے، پرسیدہ شدہ بودید تم پوچھے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے درخشیدئی، اس کا معنی ہے تو چمکا ہے، تو چمکا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ درخشیدئی، وہ درخشیدئی کا معنی کیا ہے؟ تو چمکا ہے، درخشیدئی کا معنی ہے تو چمکا ہے۔ اندوختہ بودم، اندوختہ بودم کا معنی ہے میں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودم کا معنی ہے میں نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے فہمیدہ شد، اس کا معنی ہے وہ سمجھا گیا، فہمیدہ شد وہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد ہے سپردہ شدہ بودید، سپردہ شدہ بودید تم سونپے گئے تھے، سپردہ شدہ بودید کا معنی ہے تم سونپے گئے تھے۔ درخشیدہ اند، اس کا معنی ہے وہ چمکے ہیں، درخشیدہ اند وہ چمکے ہیں۔ اس کے بعد ہے نخندیدہ بودیم، ہم نہیں ہنسے تھے، نخندیدہ بودیم ہم نہیں ہنسے تھے۔ اندوختہ بودم، اس کا معنی ہے میں نے جمع کیا تھا، اندوختہ بودم اس کا معنی ہے میں نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ بودی، اس کا معنی ہے تو پوچھا گیا تھا، پرسیدہ شدہ بودی تو پوچھا گیا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں فارسی بناؤ۔ میں نے پہچانا تھا، تو میں نے پہچانا تھا اس کی فارسی بنے گی شناختہ بودم، میں نے پہچانا تھا شناختہ بودم۔ اس کے بعد ہے وہ نہیں سمجھے تھے، اس کی فارسی بنے گی نفہمیدہ بودند، وہ نہیں سمجھے تھے نفہمیدہ بودند۔ ہم نے نہیں بھیجا تھا، اس کی فارسی ہے نفرستادہ بودیم، ہم نے نہیں بھیجا تھا نفرستادہ بودیم۔ تم نے جمع کیا ہے، تم نے جمع کیا ہے، اس کی فارسی بنے گی اندوختہ عید، تم نے جمع کیا ہے اندوختہ عید۔ اس کے بعد وہ چمکا، تو وہ چمکا کی فارسی ہے درخشید وہ چمکا۔ تو نہیں بھاگا، تو نہیں بھاگا اس کی فارسی ہے نہ گریختی، تو نہیں بھاگا نہ گریختی۔ اس کے بعد تم نے سونپا تھا، تم نے سونپا تھا اس کی فارسی ہوگی سپردہ بودید، تم نے سونپا تھا سپردہ بودید۔ اس کے بعد انہوں نے تعریف کی تھی، انہوں نے تعریف کی تھی ستودہ بودند، انہوں نے تعریف کی تھی ستودہ بودند۔ اس کے بعد میں نے نہیں پسند کیا، میں نے نہیں پسند کیا، اس کی فارسی ہے ناپسندیدیم، ناپسندی، میں نے نہیں پسند کیا، اس کی فارسی بنے گی ناپسندیدم، میں نے نہیں پسند کیا، ناپسندیدم۔ تو نے نوازا ہے، تو نے نوازا ہے، اس کی فارسی بنے گی نواختئی، تو نے نوازا ہے نواختئی۔ اس کے بعد ہے ہم نے لکھا تھا، اس کی فارسی بنے گی نوشتہ بودیم، ہم نے لکھا تھا، نوشتہ بودیم ہم نے لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس کی فارسی بنے گی ندادہ شد، وہ نہیں دیا گیا، اس کی فارسی ہے ندادہ شد، وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہاں تک یہ پورا ماضی بعید کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد سبق نمبر 7 ماضی استمراری کا بیان ہے۔ فرما رہے ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے
ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد، جیسے پرورد سے می پرورد۔ اب آگے اس کی گردان دے رہے ہیں، گردان ماضی استمراری معروف اور گردان ماضی استمراری مجہول۔